بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی عظیم نعمت سے نوازا اور ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے موقع عطا کیے کہ ہم سے جو بشری تقاضے کے تحت غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، گناہیں سرزد ہو جاتی ہیں، ہم معمولی عمل کر کے اپنی ان تمام گناہوں سے نجات حاصل کر لیں، انہیں ڈیلیٹ کر سکیں۔ انہی عظیم اعمال میں سے، عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت حج کی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج سے واپس آنے والا جس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے، آج ہی وہ دنیا میں آیا ہے، آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ جیسے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کی فائل بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتی ہے، اس میں کوئی گناہ درج نہیں ہوتا۔ حج سے واپسی کے بعد جس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، وہ اسی بچے کی طرح ہو جاتا ہے، نومولود کی طرح ہو جاتا ہے، جس کے کھاتے میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہر عبادت کا اللہ رب العالمین نے کوئی مخصوص طریقہ متعین کیا ہے، اسی طریقے پر اس عبادت کو انجام دینا ضروری ہے۔ اگر انسان اپنی عقل و قیاس سے عبادت کا کوئی طریقہ متعین کر لے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ حج کیا اور صحابہ اکرام کو قولی اور عملی دونوں طریقے سے حج کا طریقہ بھی سکھایا۔ ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی اور خصوصی طور پر انہیں نصیحت کی، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں حج نہ کر سکوں۔ اور ایسا ہی ہوا، یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں آخری حج ہوا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کا مہینہ نہیں دیکھ سکے۔ ربیع الاول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پر جہاں صحابہ اکرام کو حج کی تعلیم دی،
عملی طور پر بھی انہیں حج کا طریقہ سکھایا اور کہا کہ مجھ سے حج کا طریقہ اچھی طرح سے سیکھ لو۔ حج کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جب تک انسان پریکٹیکل خود اس عمل کو انجام نہ دے دے، صرف نظریاتی طور پر تھیوریکل صرف اسے سیکھے، تو جب عمل میں داخل ہوگا آن دا اسپاٹ اسے کچھ نہیں یاد آئے گا کہ یہاں پر مجھے کیا کرنا ہے۔ اور ایسا عام لوگوں کے ساتھ نہیں، اہل علم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ حج کے مسائل اچھی طرح سے سیکھے ہوئے ہیں، یاد کر چکے ہیں، لیکن جب عمل میں داخل ہوئے تو اس موقع پر یہاں کیا کرنا ہے کچھ یاد نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے کہ بالکل ذہن سے سب کچھ صاف ہو چکا ہے۔ ہمارے بعض اساتذہ جنہوں نے ہمیں پڑھایا تھا حج کرنے گئے، اور وہ دوران حج کئی بار مجھ سے فون پر پوچھتے رہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے۔ تو ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ دیکھیں، جو ہم نے سنا تھا کہ میدان میں داخل ہونے کے بعد انسان کے ذہن سے بالکل غائب ہو جاتا ہے کہ یہاں پر مجھے کیا کرنا ہے۔ استاد محترم نے خود ہمیں پڑھایا تھا اور آج خود ہم سے سوال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا کرنا ہے، ذہن میں کچھ نہیں آ رہا۔ علامہ ملا علی قاری کے بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے دیکھا سعی کر رہے ہیں اور یہ اپنی سعی میں مشغول ہیں، یہ سعی سے فارغ ہو چکے لیکن ابھی تک ان کی سعی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ جب پوچھا کہ آپ کے کتنے چکر باقی ہیں، ابھی تو آدھا کام ہوا ہے، آدھی سعی ابھی باقی ہے۔ کہ کتنی، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک ساتھ ہم نے سعی شروع کی تھی، ہماری سعی ختم ہو چکی، آپ کی ابھی تک ختم نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کیسے اس کا حساب لگا رہے ہیں؟ پتا چلا کہ صفا سے مروہ گئے، مروہ سے پھر صفا آئے، اسے ایک چکر شمار کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کیا تعلیم دی ہے؟ صفا سے مروہ تک ایک چکر، اور مروہ سے پھر صفا آئے یہ دوسرا چکر شمار ہوگا۔ صفا سے شروعات ہوگی، مروہ پر ختم ہوگی۔ جب انہوں نے سکھایا، کہا کہ اس طرح سے حساب لگایا جاتا ہے، تو پوچھا کہ کہاں تم نے یہ بات پڑھی ہے؟ تو جس کتاب کا حوالہ دیا یہ انہی کی کتاب تھی، وہ علامہ ملا علی قاری کی ہی کتاب پڑھ کر وہ حج کا طریقہ سیکھے تھے، اور لکھنے والے خود بھول گئے کہ اس موقع پر مجھے کس طرح عمل کرنا ہے۔ بہت ساری باتیں جو ہم ابھی آپ کو بتانے والے ہیں گزشتہ 2 روز سے آپ مشائخ سے سن چکے ہیں، لیکن یہ تھیوریکل ہی ہے، اس لیے ہم نے آخر میں رکھا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے پریکٹیکل بھی ان چیزوں کو آپ کے سامنے کر کے دکھایا جائے، تاکہ حتی الامکان یہ معلومات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائیں۔ پھر بھی اگر دوران حج کہیں پر کسی کو اشکال ہو تو اللہ جزائے خیر دے صوبائی جمعیت کے ذمہ داران کو، انہوں نے واٹس ایپ گروپ تیار کیا ہوا ہے، مشائخ گروپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ سوال بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں پر بھی رہنمائی کی جائے گی۔ یا آپ کے ساتھ اگر علماء کی ٹیم ہے، بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ شروع سے ایک اچھا گروپ تیار کر لیں، جن کے ساتھ شروع سے آخر تک آپ رہنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی سلفی عالم کے ساتھ رہنا آپ کا ممکن ہو تو کوشش کریں کہ ہمیشہ ان کے ساتھ لگے رہیں پورے سفر میں۔ اچھی صحبت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اسی کے برعکس اگر کسی بدعتی کا ساتھ مل گیا، روم پارٹنر وہ ہو گیا، یا مینا کے اندر یا عرفہ میں خیمہ ایک ساتھ اس کے شیئر کرنا پڑا، تو پھر بڑی مصیبت ہو جاتی ہے، پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ، خصوصاً سلفی علماء کے ساتھ رہیں، اور کبھی بھی کسی مسئلے میں اشکال ہو، شک و شبہ ہو، پوچھ لیں، پوچھ کر عمل کریں۔ اکثر و بیشتر لوگ کب پوچھتے ہیں؟ جب غلطی ہو جاتی ہے، اب اس غلطی کو کیسے سدھارا جائے۔ حج کے مسائل آسان ہے، بہت مشکل نہیں ہے۔ مشکل کب پیش آتی ہے؟ جب انسان صحیح طریقے سے حج نہیں کرتا، غلطی کر بیٹھتا ہے، تو اب اس غلطی کی اصلاح کیسے ہو، یہاں پریشانی آتی ہے۔
اور ایسی ایسی غلطیاں پیش آتی ہیں دوران حج جن کو آپ تصور نہیں کر سکتے. ابھی شیخ محترم نے آپ کے سامنے بہت ساری غلطیوں کے بارے میں بتایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ میدان میں جب داخل ہوں گے تو ایسی ایسی غلطی سرزد لوگوں سے ہوتی ہے جن کے بارے میں آپ پہلے سے تصور کر ہی نہیں سکتے کہ ایسی غلطی بھی کوئی کرنے والا ہے. اس لیے اگر کہیں پر بھی آپ کو شک و شبہ ہو، کوشش کریں کہ پہلے سے جانکاری حاصل کر لے، علم حاصل کر لے، اس کے بعد عمل انجام دے، تو حتی الامکان اس طریقے سے آپ غلطیوں سے محفوظ رہیں گے. اللہ رب العالمین آپ کو سنت کے مطابق تمام مناسک کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا جو موضوع ہے حج کا عملی مشق، شروعات بہت پہلے سے آپ کی ہو چکی ہے. جس دن سے آپ نے نیت کی، پیسہ جمع کرنا شروع کیا، فارم بھرا، بہت دنوں سے آپ حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں. سب سے پہلی تیاری ہونی چاہیے اخلاص کی، للہیت کی. ریاکاری، شہرت طلبی، ان چیزوں سے حتی الامکان دور رہنے کی کوشش کریں. بڑی مشقت کے بعد اس عمل کو آپ انجام دیں گے. حج کوئی آسان عبادت نہیں ہے. عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے مثل قرار دیا ہے اسے. اچھا خاصا مبلغ آپ صرف کرنے والے ہیں، ایک لمبی مدت گزارنے والے ہیں اس عبادت میں، اور جسمانی طور پر مشقت اٹھانے والے ہیں. اس کے بعد بھی اگر صرف اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے پاس کچھ بھی اجر نہ ملے تو اس سے بڑا گھاٹے کا سودا اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے سب سے زیادہ آپ کی توجہ اخلاص پر ہونی چاہیے. ہر وہ عمل جو اخلاص کے منافی ہو اس سے دور رہنے کی کوشش کریں. آج کل یہ موبائل جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. قدم قدم پر یہ سیلفی کا جو رواج شروع ہوا ہے نا، یہ عبادت کی روح کو قتل کر دیتا ہے. جہاں تک ممکن ہو سکے اس سے دور رہنے کی کوشش کریں. ہر عمل کو کیمرے میں قید کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو ہر چیز کے بارے میں علم ہے. جس کام کے لیے آپ گئے ہیں اسی کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں. لا یعنی کاموں سے جتنا ممکن ہو سکے دور رکھیں. دیکھیں زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو حج کرنے کا موقع ملا ہے، دوسری بار شاید کہ موقع نہ ملے. ابھی جو سعودی حکومت کی طرف سے قانون آیا ہے اس کے مطابق ایک شخص کو زندگی میں صرف ایک بار موقع دیا جائے گا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں استثناء حاصل ہوتا ہے اور پھر ان کو دوبارہ موقع مل جاتا ہے. عموماً دوبارہ موقع نہیں ملتا. اس لیے یہ مان کر چلیں کہ دوبارہ ہمیں موقع نہیں ملنے والا. یہ ایک فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، اللہ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے. تو اس عبادت کو ایسے ہم انجام دیں گے جس سے واپسی کے وقت ہماری حالت ایسی ہو جائے جیسے آج ہی ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق اس عمل کو انجام دیں گے. اس لیے سب سے پہلے اخلاص شروع سے لے کر آخر تک آپ کے ساتھ رہے، اس کی کوشش کریں. آپ جب عملی میدان میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے آپ یہاں فلائٹ میں سوار ہوں گے اور جدہ پہنچے یا مدینہ پہنچے، دونوں صورت میں آپ کے لیے احرام کا حکم الگ الگ ہے. یا جدہ پہنچنے کے بعد اگر آپ مکہ نہیں جا رہے ہیں، جدہ سے بس کے ذریعے آپ کو مدینہ لے جایا جا رہا ہے، تو بھی احرام کا حکم الگ ہے. اگر آپ کو پہلے مکہ پہنچنا ہے اور مکہ پہنچ کر پہلے آپ کو عمرے کے احکام سے، عمرے کے اعمال سے فارغ ہونا ہے، تو آپ فلائٹ میں چڑھنے سے پہلے ہی احرام کا کپڑا پہن لیں.
ابھی ہم آپ کو طریقہ سکھائیں گے احرام کیسے پہنا جاتا ہے۔ فلائٹ میں چڑھنے سے پہلے ہم نے کیوں کہا یا ہوٹل میں ہی پہن لیں؟ آپ بعد میں بھی پہن سکتے ہیں جہاں آپ کی میقات آئے گی، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو فلائٹ کے اندر خبر دی جائے گی کہ ہم ابھی 5 منٹ یا 10 منٹ کے بعد میقات کراس کرنے والے ہیں۔ پہلے سے آپ اگر پہنے رہیں گے تو اس وقت فوراً نیت کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ آپ فلائٹ میں چڑھنے کے بعد بھی پہن سکتے ہیں، البتہ میقات آنے سے پہلے پہلے احرام کی حالت میں آپ رہیں، اور جیسے ہی میقات کراس کر رہے ہو اعلان کیا جائے آپ نیت کر لیں۔ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں، اور عموماً ہندوستان سے جو حجاج جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، اور یہی سب سے افضل حج ہے جس میں عمرہ اور حج دونوں اعمال سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب اتنی مشقت اٹھا کر اتنا خرچ کر کے آپ جا رہے ہیں تو حج تمتع ہی کریں۔ حج تمتع میں پہلے آپ عمرہ کریں گے، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حج کریں گے، اس لیے نیت آپ کی ابھی عمرے کی ہوگی، اللہم لبیک عمرۃ، یہ کہہ کر آپ عمرے کے اندر داخل ہوں گے۔ ساتھ میں اگر شرط لگا لے اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبسنی، کہ اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے میں عمرے کے اعمال مکمل نہ کر سکا، بیماری کی وجہ سے ہو اور کسی سبب سے ہو، تو میں کیا کروں گا؟ جہاں پر ایسی رکاوٹ آئے گی میں احرام کھول کر اپنے نارمل کپڑے پہن لوں گا۔ اگر یہ شرط لگاتا ہے کوئی احرام پہننے کے بعد میقات سے کراس کرتے ہوئے، یعنی جب اس نے نیت کی تھی، تو پھر اس وقت اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا اگر اس نے شرط لگا لی ہے تو، لیکن شرط اگر نہیں لگائی ہے تو پھر اس پر کفارہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ شرط لگا لیں۔ اس کے بعد تلبیہ پکارنا شروع کر دیں۔ جیسے آپ نے میقات کراس کیا، نیت کر لی، تلبیہ پکارنا شروع کر دیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس وقت آپ کا سب سے بہترین عمل یہی ہے، جتنا زیادہ ممکن ہو سکے تلبیہ میں اپنے اوقات کو گزاریں۔ آج کل بہت کم وقت ملتا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے اندر آپ مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے لگے یا 1 دن لگے۔ پرانے زمانے میں ہفتوں تک احرام کی حالت میں رہنا پڑتا تھا، خصوصاً جو لوگ مدینہ طیبہ سے حج کرنے کے لیے جاتے تھے۔ مدینے والوں کی میقات کہاں ہے؟ ذوالحلیفہ، مدینے سے نکلتے ہوئے ہی اس کے بعد تقریباً 1 ہفتے تک وہ چلتے رہتے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچتے۔ انہیں تلبیہ پڑھنے کے لیے اچھا خاصا وقت مل جاتا تھا، اور آج زیادہ سے زیادہ 1 دن کا وقت ملتا ہے، بلکہ 1 دن کا بھی وقت نہیں ملتا، آدھے دن کا وقت ملتا ہے، آپ مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے حج کے اعمال عمرے کے اعمال شروع کریں، خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد تلبیہ کا وقت اب ختم ہو چکا، تو اس سے پہلے جتنا ممکن ہو سکے تلبیہ میں ہی اپنے اوقات کو گزاریں۔ بعض لوگ گفتگو میں مشغول رہتے ہیں، وہ بھی لا یعنی گفتگو میں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ موقع دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں آنے والا ہے کہ آپ احرام کی حالت میں رہیں اور آپ کو تلبیہ پڑھنے کا موقع ملے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے تلبیہ پڑھتے رہیں، گرچہ سینکڑوں مرتبہ ہو، ہزاروں مرتبہ ہو۔ یہ انتہائی اہم عبادت ہے اس موقع پر، اور یہ تلبیہ جو ہے یہ خالص توحید کا اقرار ہے۔ یہاں تک کہ کفار اور مشرکین بھی جو شرک کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ بھی اس تلبیہ کو حج کرتے وقت پڑھتے تھے۔ شرک کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود بھی اس تلبیہ کو پڑھتے تھے، البتہ اس تلبیہ کے ساتھ شرکیہ جملہ ایڈ کرتے تھے، اضافہ کر دیتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ تو
تو یہ جملہ الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، یہ شرکیہ جملہ ہے جو کفار مکہ اضافہ کرتے تھے اس مسنون تلبیہ پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیہ جملے سے اس تلبیہ کو پاک رکھا ہے۔ یہ خالص توحید کا اقرار ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، تو ہی مالک ہے، تو ہی بادشاہ ہے، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ تو یہ تلبیہ شعار ہے ایک معتمر کا، ایک حاجی کا، اس لیے اس تلبیہ کو جتنا زیادہ ممکن ہو سکے پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ آپ خانہ کعبہ پہنچ جائیں۔ اب ہم احرام پہننے کا طریقہ آپ کو سکھائیں گے۔ احرام میں یہ دو کپڑے ہوتے ہیں، اسی طرح کا کپڑا شرط نہیں ہے۔ ابھی شیخ عبدالشکور مدنی حفظہ اللہ سے آپ نے سنا کہ اگر سلا ہوا کپڑا بھی ہو لیکن جسم کی بناوٹ کے حساب سے اسے تیار نہ کیا گیا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے یہی کپڑا اگر کوئی 5-7 حصوں میں اسے قینچی سے کاٹ دے اور پھر اسے سل دے تو سلا ہوا تو ہے یہ، لیکن جسم کی بناوٹ کے اعتبار سے، جسم کی ساخت کے اعتبار سے اسے کاٹا نہیں گیا ہے، تو یہ احرام کے لیے درست ہے۔ لیکن کوئی بھی کپڑا ہو جسے جسم کی بناوٹ کے اعتبار سے کاٹا گیا ہے، گرچہ وہ سلا ہوا نہ ہو لیکن جائز نہیں ہے۔ اگر اسی کپڑے کو کوئی بیچ سے کاٹے اور ہاتھ نکالے، اس کا گردن نکالے اور اس کو پہنا دے، ایسا لگے پہننے کے بعد کہ یہ کرتا پہنا ہوا ہے، جائز نہیں ہے، گرچہ سلا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے اصل جو ممنوع ہے لباس احرام کی حالت میں وہ ہے ما قطع علی ہیئۃ الجسد، جسم کی بناوٹ کے اعتبار سے جس کپڑے کو کاٹا گیا ہو وہ جائز نہیں ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں، لیکن حقیقت میں سلا ہوا کوئی قید نہیں ہے۔ اگر سلا ہوا بھی ہے لیکن جسم کی ساخت کے اعتبار سے اسے کاٹا نہیں گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ تو عموماً یہ دو کپڑے ہوتے ہیں چادر کی طرح جنہیں پہنا جاتا ہے، ان میں سے ایک کپڑے کو آپ ازار بنائیں گے اور دوسرے کو چادر کی طرح استعمال کریں گے۔ اب اس کو اس طرح پہننا ہے جس سے ستر پوشی ہو، جس سے بے پردگی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ پہننے کے طریقے لوگوں کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ستر پوشی ہو، بے پردگی نہ ہو، اس طرح آپ پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اسے لپیٹ لے۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ ابھی بھی ڈھیلا ہے تو اوپر سے آپ بیلٹ باندھ سکتے ہیں، جائز ہے وہ، گرچہ اس بیلٹ میں سلائی موجود ہو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، بیلٹ پہننا جائز ہے۔ گھڑی اگر ہے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے گھڑی پہننے میں۔ تو اس طرح کی چیزوں میں جیسے جوتا چپل کے بارے میں ابھی شیخ نے آپ کو بتایا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ٹخنا کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ ایک کپڑا آپ کا یہ رہے گا، دوسرا کپڑا یہ اوپر سے آپ پہنیں گے اپنے جسم کے اوپری حصے کو ڈھانپنے کے لیے۔ کوشش یہ ہو کہ کبھی سر کے اوپر نہ ڈالیں، سر کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اسے کیسے پہنیں گے؟ اس طرح یا اس طرح؟ ابھی آپ فلائٹ میں ہیں یا ابھی خانہ کعبہ نہیں پہنچے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اسے نارمل پہننے لگے اس طرح، ٹھیک ہے؟ اجتباع یعنی داہنا کندھا کھلا ہوا ہو اور بغل کے نیچے سے اس کو آپ کراس کریں، یہ کب ہے؟ جب آپ طواف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کب ہوگا؟ جب طواف شروع کریں گے، اس وقت بس یہ اجتباع کی کیفیت ہونی چاہیے، اس کو اجتباع کہتے ہیں۔ یہ صرف طواف قدوم کے وقت ہے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے آپ،
بعض لوگ اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، درست نہیں ہے. کندھا کھلا ہوا ہو تو نماز درست نہیں ہوتی. طواف کے بعد جب نماز پڑھیں تو پھر اپنے کندھے کو ڈھانپ لیں نارمل حالت میں. بس طواف قدوم میں یہ کندھا کھلا ہوا ہونا چاہیے، داہنا کندھا کھلا ہوا ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے اس کپڑے کو آپ پہنے رہیں گے. جب اس کپڑے کو آپ نے پہن لیا اور میقات کراس کرتے ہوئے نیت کر لی، اس کے بعد آپ نسک کے اندر داخل ہو گئے، عمرے کے اندر یا حج کے اندر داخل ہو گئے. اب بہت ساری چیزیں جو اب تک آپ کے لیے حلال تھیں اب حرام ہو چکی ہیں. جو اب تک آپ کے لیے حلال تھیں بہت ساری چیزیں حرام ہو چکی ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ مشائخ نے ان چیزوں کا تذکرہ کر دیا ہے. کون کون سی چیزیں حرام ہو گئی ہیں بتائیں جی. 2 دن سے آپ لوگ سن رہے ہیں. کون کون سی چیزیں حرام ہوئی ہیں؟ سر نہیں ڈھانپ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے اکھاڑ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ناخن چبانے کی، اس عادت سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام نہیں کر سکتے. خوشبو نہیں لگا سکتے. احرام پہننے سے پہلے جسم میں اگر خوشبو لگائے کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام پہننے سے پہلے میں اللہ کے رسول کو خوشبو لگایا کرتی تھی، لیکن کپڑے پر خوشبو نہیں ہونی چاہیے. اگر لگا لیا ہو کسی نے اسے دھلنا ضروری ہے. البتہ جسم کے اوپر جو خوشبو آپ نے استعمال کیا تھا اس کا اثر بعد میں باقی رہ جائے کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح شکار نہیں کر سکتے آپ احرام کی حالت میں. آج کل کے زمانے میں اس کا موقع نہیں ملتا، پرانے زمانے میں لوگ شکار کرتے تھے. بہرحال آج بھی اگر کسی کو موقع مل جائے تو شکار نہیں کر سکتا. بیوی کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں. اور صرف جمع نہیں بلکہ مباشرت بھی جائز نہیں ہے، بوس و کنار بھی جائز نہیں ہے جب تک احرام کی حالت میں. یہ روزے کی طرح نہیں ہے، روزے میں صرف جمع حرام ہے، مباشرت جائز ہے. لیکن حج میں احرام میں داخل ہو جانے کے بعد بوس و کنار بھی جائز نہیں ہے، مباشرت بھی جائز نہیں ہے، جمع بھی جائز نہیں ہے. دونوں کے دونوں ممنوع ہیں. یہ تمام چیزیں جو منع ہیں احرام کی حالت میں، اگر کوئی شخص ان چیزوں کا ارتکاب کر لے، جیسے سر ڈھانپ لیا، اے سی میں تھے، فلائٹ میں بہت تیز اے سی چل رہی تھی، اب سردی لگی، کیا کیا؟ فوراً سر ڈھانپ لیا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جب سردی بہت زیادہ لگتی ہے تو کوئی دوسرا آپشن نہیں رہتا، اسی احرام کو سر کے اوپر ڈال لیتے ہیں. درست نہیں ہے. اگر جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا تو اس کے اوپر محظورات احرام کا کفارہ واجب ہو جائے گا. کیا کفارہ ہے؟ کیا کفارہ ہے؟ 6 مسکین کو کھانا کھلائے. اور کھانا کھلانے کی مقدار کیا ہے؟ کھانا کھلانے کی مقدار نصف ساع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جہاں اطعام 6 مساکین کہا، اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے نصف ساع لکل مسکین کہا. فقہا کے مابین یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ مسکین کو جب ہم کھانا کھلائیں گے تو اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے. جیسے رمضان بھی گزرا ہے نا، اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو مسکین کو کفارہ دے گا، وہ فدیہ دے گا. کتنی مقدار میں؟ بے شمار علماء کے اقوال ہیں. 1 مد، 1 مد مطلب 1 سا کا چوتھا حصہ. 2 مد مل کر آدھا سا ہوتا ہے، 4 مد مل کر 1 سا. اللہ کے رسول نے حج والی حدیث میں کیا فرمایا؟ 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور ہر مسکین کے لیے نصف سا ہے. یہ اللہ کے رسول کی طرف سے 1 مسکین کے لیے تحدید آ گئی ہے اس حدیث میں. اس لیے سب سے افضل یہ ہے کہ 1 مسکین کو کتنا دیا جائے؟ نصف سا کر کے. یا کوئی اگر کھانا کھلا دے ہوٹل میں لے جا کر تب بھی چلے گا. یا 3 روزہ رکھے.
یا پھر ایک جانور ذبح کرے جس کا گوشت وہ خود نہیں کھا سکتا، فقراء حرم کے لیے درمیان اس کا گوشت تقسیم کیا جائے گا. اس طریقے سے اس کے اوپر واجب ہوگا. کب یہ؟ اگر جان بوجھ کر اس نے کسی غلطی کا ارتکاب کیا. جان بوجھ کر، اگر جان بوجھ کر غلطی کا ارتکاب نہیں کیا ہے تو بھول گیا یا چوک ہو گئی، ایسی صورت میں اس پر کوئی کفارہ نہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ سویا ہوا تھا رات کو، احرام کی حالت میں ہے، وہ سردی بہت لگ رہی تھی اے سی کی وجہ سے، اور نیند کی حالت میں ہی اس نے اپنے سر کے اوپر احرام کا کپڑا ڈال لیا، اس نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا. غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ لیکن جان بوجھ کر غلطی ہوئی ہے. نیند کی حالت میں اسے پتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو ایسے شخص پر کوئی کفارہ نہیں ہے. کفارہ کس پر ہے؟ کفارہ جان بوجھ کر کرنے والے کے اوپر ہے. اور اس کی دلیل سعید والی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر متعمدن کا لفظ استعمال کیا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا، شیخ شنقیطی کا، استاد محترم شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کا، ان کا فتویٰ میں نے پڑھا. سب نے بالاتفاق کہا ہے کہ اگر جان بوجھ کر کوئی غلطی کرتا ہے تو صرف اس پر کفارہ. کسی کو مسئلے کا علم ہی نہیں تھا. بہت سارے لوگ حاجی ہوتے ہیں جانتے ہی نہیں کہ احرام کی حالت میں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی. اس کو جب بتایا گیا کہتا میں تو جانتا نہیں تھا. کیا اب اس پر بھی کفارہ ہے؟ اس پر کفارہ نہیں ہے کیونکہ اسے مسئلے کا علم نہیں تھا. یا کوئی شخص چوک ہو جائے اس سے، جیسے کہ ابھی نیند کی مثال میں نے دی، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے احرام کی حالت میں. اب آپ پہنچے مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ کی پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ خانہ کعبہ پہنچ کر اپنے عمرے کے اعمال سے فارغ ہو جائیں. اگر تھک چکے ہوں آرام کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اچھی طرح آرام کر لینے کے بعد آج ہو یا کل ہو مکہ خانہ کعبہ پہنچے اور عمرے کے اعمال سے فارغ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. البتہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس سے فارغ ہو لینا چاہیے. خانہ کعبہ پہنچے، خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد آپ کا پہلا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ابھی آپ نے سنا شیخ محترم سے، سنت شروع کریں گے تحیۃ المسجد یا کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام طواف کرنا. طواف کی شروعات ہوگی، دیکھیں طواف کی آپ کی شروعات ہوگی حجر اسود سے. حجر اسود یہ دیکھ رہے ہیں نشان، یہ بنایا گیا ہے حجر اسود. اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں اور اس علاقے کو حطیم کہتے ہیں یا حجر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ حجر اسود ہے. یہاں سے طواف کی شروعات ہوگی، اس جگہ سے طواف کی شروعات ہوگی. آپ کے لیے دو علامت ہے، یہ ایک علامت ہے. دوسری علامت اسی کے بالمقابل سامنے گرین لائٹ آپ کو جلتی ہوئی نظر آئے گی. 24 گھنٹے یہ لائٹ جلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، ایک دم اس کا رنگ ہے گرین. چاہے اس لائٹ کو دیکھ کر آپ طواف اسٹارٹ کریں یا حجر اسود کو دیکھ کر، لیکن جب اسٹارٹ کریں گے تو یا تو اسے بوسہ دے کر اسٹارٹ کریں اگر ممکن ہو تو. حج کے موسم میں عموماً ممکن نہیں ہوتا، اور بوسہ دینے کے لیے کسی کو تکلیف نہ دیں. بعض لوگ ماشاءاللہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کر سکتے ہیں، اس لیے دوسروں کو دھکا دے کر کسی بھی طرح بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، اور کسی کو تکلیف دینا یہ حرام ہے. ایک مستحب عمل کے لیے حرام کام کا ارتکاب درست نہیں ہے. آسانی کے ساتھ بوسہ دینے کا موقع مل جائے الحمدللہ، نہ ملے کوئی حرج نہیں. بس کیا کریں؟ ہاتھ کا اشارہ کر دیں اس طرف. طواف کی شروعات آپ کی یہاں سے ہوگی. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر کہنا ثابت ہے،
اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسم اللہ کا اضافہ ثابت ہے. بسم اللہ کا اضافہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. اس لیے اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شروع کریں بہتر ہے. کوئی صرف اللہ اکبر کہہ کر بھی اگر شروع کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سے یہی ثابت ہے. لیکن چونکہ ایک صحابی سے بسم اللہ کا اضافہ بھی ثابت ہے، اس لیے اس کو بھی اگر اضافہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ افضل ہی ہے انشاءاللہ. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ اپنے طواف کی شروعات کریں گے. ہر چکر کے شروع میں آپ کو یہاں پر ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے یا بوسہ دینا ہے اور اللہ اکبر کہنا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صرف پہلے چکر میں بسم اللہ کا اضافہ ثابت ہے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں میں نہیں. اس لیے بسم اللہ صرف پہلے چکر میں ہے، باقی چکروں میں صرف کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کہہ کر آپ شروع کریں گے. اب طواف آپ اس کو داہنے بائیں طرف رکھ کر پورا چکر لگائیں گے. کہاں پر؟ مطاف میں ہو سب سے افضل ہے. اگر مطاف میں جگہ نہ ملے تو صحن میں بھی طواف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگر داخل مسجد طواف کا کسی کو موقع نہ ملے اور مسجد کے باہری حصے سے طواف کرنا چاہتا ہے، حالانکہ بہت مشکل ہو جائے گا، وہ صبح سے شام تک طواف ہی کرتا رہے گا، لیکن پھر بھی اگر کسی کے پاس طاقت ہے اور اندر جانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے تب بھی وہ کر سکتا ہے. لیکن سب سے آسان آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کوشش کریں کہ خانہ کعبہ کے جتنے قریب پہنچ سکے قریب پہنچ کر طواف کریں. جتنے آپ قریب پہنچیں گے اتنی آسانی کے ساتھ اور اتنی جلدی آپ کا طواف ختم ہو جائے گا. یہ آپ کے سامنے مقام ابراہیم ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے دیکھنے کے لیے، چومنے کے لیے اور اس سے تبرک حاصل کرنے کے لیے طریقہ موجود ہے ہمارے یہاں. اسی سے ان کی پوری زندگی چلتی ہے. کسی بھی چیز کو دیکھو، اسے چھومو اور اپنے جسم پر اس کو ملو. یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. اس لیے وہاں پر کھڑے رہ کر وقت برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آسانی کے ساتھ دیکھنے کا موقع مل جائے دیکھ لے ایک بار. اسے دیکھنا کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن شوق ہو رہا ہے دیکھنے کا، دیکھ لیں ایک بار. لیکن بار بار جا کر وہیں پر وقت لمبی مدت تک کھڑا رہنا اور وقت برباد کرنا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. جب آپ نے طواف شروع کیا، طواف شروع کرتے ہی ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے. کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو وقت کے اور حالت کے مناسب ہو. ایسا نہیں کہ جو اس جگہ کے یا اس وقت کے مناسب نہ ہو ایسی دعا کریں. غالباً حجاج کی غلطیوں کو بیان کرتے ہوئے شیخ نے بیان کیا ہوگا، بعض لوگ جہالت میں جو بھی دعا یاد رہتی ہے وہاں پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ مناسب نہیں ہے یہاں پر پڑھنا. ٹوکا جائے تو کہتے ہیں کہ ہر دعا اچھی دعا ہوتی ہے. اللہ کے بندے یہ دعا یہاں مناسب نہیں ہے. تو اس جگہ کے مناسب ہو ایسی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. دعا کی بہت ساری کتابیں اور شاید کہ آج آپ کو تقسیم بھی کی جائے گی. یہ کتاب اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں. اگر یاد ہے سب سے افضل ہے، یاد نہیں ہے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگر قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. کیا کسی انسان سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ جائز ہے. البتہ وقت اس میں گزارنا مناسب نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر آپ لا یعنی چیزوں میں مشغول ہو جائیں. یہ بات چیت آپ آگے بھی کر سکتے ہیں. ہاں اگر ضرورت پڑ گئی کسی کو کچھ کہنے کی تو کوئی حرج نہیں ہے. فمن نطق فلا ينطق الا بخیر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات چیت بھی کرے تو اچھی بات کرے، کوئی غلط بات نہ کرے. تو اس طرح ذکر و اذکار کرتے ہوئے آپ اپنی یہ چکر پوری کریں گے. یہاں پہنچنے کے بعد خصوصی طور پر یہ جگہ تھوڑی سی یہاں کم پڑ گئی، اس لیے یہاں پر تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اندر داخل ہونے کے لیے. پولیس والے موجود رہتے ہیں، کسی کو اندر جانے دیتے نہیں.
لیکن اگر جانے کا موقع کسی کو مل بھی جائے تو دوران طواف اگر اندر سے کسی نے طواف کر لیا اس کا یہ طواف درست نہیں ہے، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، یہ اسی طرح ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ قریش کا حلال مال کم پڑ گیا تھا، اس لیے انہوں نے اسے اسی طرح چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ اگر یہ تمہاری قوم نئے نئے اسلام قبول کرنے والی نہ ہوتی تو میری خواہش ہو رہی ہے کہ خانہ کعبہ کو مکمل کر کے ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح چھوڑا تھا اسی طرح بنا دوں۔ لولا قومک حدیث عہد بکفر لجعلت الکعبۃ علی قوائم ابراہیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر لوگ نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں اس کو مکمل کر دیتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ شیطان وسوسہ ڈالے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد نے جو کام کیا تھا انہوں نے توڑ ڈالا، تو کوئی بدظن ہو سکتا ہے، فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے اسے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ حقیقت میں خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس لیے اس کے اندر سے کبھی کوئی طواف نہ کریں، ہمیشہ اس کے باہر سے طواف کریں۔ اس طرح طواف کرتے 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 آپ پہنچیں گے اس کونے میں، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی، یعنی خانہ کعبہ حجر اسود سے پہلے کا جو کونا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکن یمانی۔ یہاں سے یہاں تک ایک خاص دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اتنا ہی ہے۔ آگے جو کچھ آپ وہاں سنیں گے وہ ان کی طرف سے تیار کیا ہوا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، اور پتہ نہیں کیا کیا اسی وزن پر اضافہ کرتے رہتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے جتنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے جتنی بار اس دعا کو دہرا سکے دہراتے رہیں۔ پھر یہاں پہنچ گئے، آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا، اور ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کندھا آپ کا یہ کھلا ہوا ہوگا، یہ پہلا یہ ہے طواف آپ کا مکہ پہنچنے کے بعد۔ اب دوسرے چکر کی شروعات پھر اسی طرف ہاتھ کے اشارے سے ہوگی، اللہ اکبر کہہ کر۔ اس طریقے سے 7 چکر آپ مکمل کریں گے۔ کبھی اگر شک ہو گیا کہ یہ کون سا چکر ہے جس میں ابھی میں چل رہا ہوں، چوتھا یا 5واں، کیا کریں گے اس وقت؟ شک ہونے پر جو کم عدد ہے اس کو یقینی مانیں، اس کے اوپر والی جو عدد ہے اس کے بارے میں آپ کو شک ہے، 4 کے بارے میں اس کا مطلب کہ کوئی شک نہیں، اس کے بارے میں یقین ہے۔ 5ویں کے بارے میں شک ہے، اس کو چھوڑ دیں، جس پر یقین ہے اس پر بنا کریں اور اپنے طواف کو جاری رکھیں یہاں تک کہ 7 چکر مکمل ہو جائے۔ جب 7 چکر مکمل ہو جائے آخر میں کچھ نہیں کہنا ہے، 7ویں چکر کے مکمل ہوتے وقت جب مکمل ہو گئے، یہاں پہنچ گئے 7ویں چکر میں، اس وقت اللہ اکبر اور دوبارہ نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر طواف کے شروع میں ہے، آخر میں نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اگر مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا آسانی کے ساتھ ممکن ہوا بہتر ہے، واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، اس کے پیچھے پڑھنا ممکن ہوا آسانی کے ساتھ بہتر ہے۔ اگر ممکن نہ ہوا تو خانہ کعبہ کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیں، 2 رکعت کافی ہے۔ جب نماز شروع کریں گے تو وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، ایک کندھا جو آپ کا ابھی تک کھلا ہوا تھا کندھے کو ڈھانپ لیں، اس لیے کہ کندھا کھلا ہوا ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جتنا ممکن ہو سکے زمزم پیئے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پیٹ بھر کر زمزم پی سکے تو پی لیں، اور آسانی کے ساتھ وہاں دستیاب بھی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو،
آپ کو زمزم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی، وہاں پر قدم قدم پر آپ کو زمزم مل جائے گا آسانی کے ساتھ بغیر پیسے کے۔ جتنا ممکن ہو سکے سیراب ہو کر زمزم پی لے۔ اس کے بعد اگر بھیڑ کم ہو، آسانی کے ساتھ بوسہ دینا ممکن ہو حجر اسود کو، تو آ سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حج کے موسم میں یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ کا عمل ہے سعی کا۔ آپ صفا پہاڑی کی طرف پہنچے، وہاں بہت سارے ڈائریکشن موجود ہوتے ہیں کہ صفا کی طرف جانے کے لیے اس طرف کا راستہ پکڑے۔ آپ صفا پہاڑی پہنچ جائیں، کسی سے پوچھ لیں کہ صفا جانے کے لیے کون سا راستہ ہے، وہ آپ کو فوراً دکھا دیں گے، 2 منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے۔ صفا پہاڑی سے آپ کی سعی کی شروعات ہوگی۔ جب آپ پہنچیں تو وہاں پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کر جتنی دعا مانگ سکتے ہو دعا مانگیں۔ یہ ثابت ہے، ہاتھ اٹھا کر یہاں پر دعا مانگنا۔ دعا مانگنے کے بعد اپنا چکر یہاں سے شروع کریں، سعی یہاں سے شروع کریں۔ جیسے آپ نیچے اتریں گے آپ کو 2 گرین لائٹ نظر آئے گی۔ ان 2 لائٹوں کے درمیان جہاں تک ممکن ہو سکے تیز چلتے ہوئے جانا ہے، بھاگتے ہوئے جانا ہے۔ جو لوگ معذور ہیں کوئی حرج نہیں ہے، خواتین کے لیے حکم نہیں ہے، یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ اگر بھیڑ بہت زیادہ ہو اور بھاگنا ممکن نہ ہو تب بھی ایسا دکھائیں کہ گویا کہ آپ بھاگ رہے ہیں، یعنی کوشش کر رہے ہیں لیکن دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اس وجہ سے آپ بھاگ نہیں رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے دوسری گرین لائٹ تک پہنچتے پہنچتے اسی طرح آپ جاری رکھیں اور دعا پڑھنا جاری رکھیں۔ جس طرح طواف کے دوران ہم نے کہا کہ جتنی آپ کو دعائیں یاد ہو پڑھتے رہیں، اسی طرح سعی کے دوران بھی دعاؤں میں اپنا وقت گزاریں، لا یعنی کاموں میں وقت نہ گزاریں، دعا پڑھتے رہیں یہاں تک کہ آپ مروہ پہاڑی تک پہنچ جائیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد پھر خانہ کعبہ کی طرف، بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ بالکل ہمارے سامنے اس طرف ہوگا، حالانکہ مروہ پہاڑی پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف آپ کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے، گویا کہ آپ صفا کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا ترچھا ہوگا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مروہ پہاڑی پہنچنے کے بعد یہ صفا ہے یہ مروہ ہے اور بیچ میں یہاں پر خانہ کعبہ ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد اس طرف رخ کیے ہوئے دعا کرتے ہیں، جس طرح یہاں پہنچ کر اس نے دعا کی تھی۔ حالانکہ یہاں پر جب تھا صفا میں خانہ کعبہ اس طرف تھا اور وہاں پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ اس طرف ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیں گے جو ٹائلز ہیں یا صف کے لیے لکیریں لگائی گئی ہیں، ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی خانہ کعبہ کس طرف ہے۔ تو خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کر پھر دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد پھر چکر شروع کریں، صفا کی طرف آئے، صفا سے مروہ گئے تھے ایک چکر، مروہ سے صفا آئے دوسرا چکر آپ کا ہو گیا۔ اس طریقے سے 7 چکر کل ہوں گے آپ کے۔ واپسی کے وقت بھی 2 گرین لائٹوں کے درمیان دوڑ کے جانا ہے، تھوڑا تیز بھاگنا ہے وہاں پر، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی دونوں وقت۔ اس طریقے سے 7 چکر جب آپ کے مکمل ہو جائیں گے آپ کی سعی کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آپ کو بال یا تو حلق کرنا ہے یا چھوٹا کرنا ہے، منڈوا لیں یا چھوٹا کر لیں۔ اگر 10ویں ذی الحجہ سے ایک دم 1 دن 2 دن پہلے پہنچے ہو آپ، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے بال کو چھوٹے کرائیں، حلق نہ کرائیں، تاکہ 10ویں تاریخ کو دوبارہ حلق کرانے کے لیے سر میں آپ کے بال ہوں۔ لیکن بہت پہلے اگر کوئی پہنچ جائے حج سے 10ویں تاریخ سے تقریباً 20 دن پہلے، 25 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے، تو وہ حلق کرائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی ہے، اللہم اغفر محلقین، کہ اللہ جو حلق کرانے والے ہیں ان کو بخش دے۔ صحابہ اکرام نے کہا وللمقصرین یا رسول اللہ، جو لوگ بال چھوٹا کرتے ہیں اللہ کے رسول ان کے لیے بھی دعا کر دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اللہم اغفر للمحلقین، 3 مرتبہ کہنے کے بعد چوتھی مرتبہ کہا وللمقصرین، جو بال چھوٹا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی بخش دے۔ تو 3 مرتبہ فضیلت ہے ان کو جو حلق کرواتے ہیں۔ اس لیے بال سے جن کو بہت زیادہ پیار ہے وہ بھی وہاں پر جا کر قربانی دے دیں، اس لیے کہ آپ عبادت کے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے حج کے اعمال کو شروع سے لے کر آخر تک
تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا کہ ہم موت کی تیاری کر رہے ہیں. یہ کپڑا احرام کا کفن کے کپڑے کی یاد دلاتا ہے. اسی طرح وہاں میدان عرفات میں اجتماع، ایسا لگتا ہے کہ میدان محشر میں ہم جمع ہیں. تو ایک انسان جو موت کو یاد کر رہا ہو وہ اس طرح کی بناوٹی زینت کے پیچھے نہیں بھاگتا. بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ حج کر کے واپس آ گیا لیکن حلق نہیں کیا، بال سے بہت زیادہ پیار تھا اس وجہ سے. یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی عذر نہ ہو تو حلق کرا لیں. اس طریقے سے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. عمرہ مکمل ہونے کے بعد اپنے نارمل کپڑے پہن لیں، احرام کا کپڑا اتار دیں، نارمل زندگی گزارے. جب تک مکے میں ہے یا اس کے بعد مدینہ آنا ہو دوسری عبادتوں میں مشغول رہیں. اب آپ کا کوئی کام نہیں ہے. کام کب شروع ہوگا؟ 8ویں ذی الحجہ کو. اگر اپنے ہوٹل میں ہے تو ہوٹل سے ہی احرام باندھیں. خانہ کعبہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. احرام پہن کر مینا چلے جائیں 8ویں تاریخ کو. اگر رات کو ٹور والے لے جا رہے ہیں انکار نہ کریں. اور ایک بات، شروع سے لے کر آخر تک ہمیشہ ٹور آپریٹر جو ہیں یا جو آپ کے امیر ہیں جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں ان کی مخالفت نہ کریں. وہ آپ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کس وقت آپ کا کہاں نکلنا بہتر ہے، کس وقت بہتر نہیں ہے. اگر وہ رات کو آپ کو لے جا رہے ہیں انکار نہ کریں، ان کے ساتھ چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد 8ویں تاریخ کو 5 وقت کی نمازیں آپ پڑھیں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. ہر نماز کو اپنے اپنے وقت پر ہی پڑھیں لیکن قصر کر کے. ہر نماز کو وقت پر ہی پڑھیں لیکن قصر کر کے. یہ قصر جو ہے یہ حج کی وجہ سے ہے، سفر کی وجہ سے نہیں ہے. اگر کوئی مکے کا ہے اور وہ بھی حج کر رہا ہے تو وہ بھی قصر کرے گا. تو یہ قصر کس وجہ سے ہے؟ حج کی وجہ سے ہے، سفر کی وجہ سے نہیں ہے. 9ویں تاریخ کو عرفہ جائے. اگر ظہر سے پہلے پہنچ سکے بہتر ہے. اللہ کے رسول کے پہنچنے کا یہی وقت تھا. اور وہاں پر جا کر ظہر اور عصر کی نماز اول وقت میں جمع کر کے پڑھیں. قصر کے ساتھ اور جمع کے ساتھ نماز سے فارغ ہو جائیں. مسجد نمیرہ پہنچنا آسانی سے ممکن ہو اور خطیب الحج کا خطبہ سننا آسان ہو آپ کے لیے بہتر ہے. ویسے اپنے خیمے سے بھی آپ خطبہ سن سکتے ہیں انشاءاللہ. اور آج کل تو موبائل سے بھی آپ آسانی سے سن سکتے ہیں، لائیو نشر ہوتا ہے وہ. تو اگر کوئی خطبہ سننے کے لیے جا رہا ہے مسجد نمیرہ تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جو مسجد نمیرہ جا رہا ہے وہ اچھی طرح دیکھ لے کہ ہم حدود عرفہ کے اندر ہیں یا باہر ہیں. اس لیے کہ مسجد نمیرہ کا اگلا حصہ جو ہے وہ حدود عرفہ سے باہر ہے. وہاں پر نشانات لگے ہوئے ہیں، پتہ آسانی سے چل جائے گا کہ آپ باہر ہیں یا اندر ہیں. اندر جانا ضروری ہے. یہ حج کا اتنا اہم رکن ہے وقوف عرفہ کہ اس کے بغیر حج کا تصور نہیں کیا جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، کہ حقیقت میں وقوف عرفہ ہی حج ہے. دوسرے اعمال جو ہیں وہ آگے پیچھے آپ کر کے حج کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن وقوف عرفہ آپ کو 9ویں تاریخ کو ہی پہنچنا ہے. پہلے چلے گئے 8ویں تاریخ کو نہیں مانا جائے گا. 10ویں تاریخ کو فجر کی اذان کے بعد پہنچے اس سال کا آپ کا حج باطل ہو گیا. آپ کو 9ویں تاریخ کو عرفہ کے میدان میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے. کب تک پہنچ سکتے ہیں؟ فجر کی اذان تک پہنچ سکتے ہیں. اگر کوئی ظہر سے پہلے نہیں پہنچ سکا، عصر کے بعد پہنچا تب بھی چلے گا، مغرب کے بعد پہنچا تب بھی چلے گا، عشاء کے بعد پہنچا، رات کے 2 بجے پہنچا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا حج اس سال کا درست ہے. فجر کی اذان سے پہلے اگر پہنچ جاتا ہے کوئی میدان عرفہ اس کا حج درست ہے، اس کا حج باطل نہیں ہوگا. لیکن فجر کی اذان کے بعد اگر عرفہ پہنچ رہا ہے اس سال کا اس کا حج فوت ہو گیا ہے. آئندہ سال یا بعد میں جب موقع ملے اس کو دوبارہ دہرائے. اس طریقے سے وہ وقوف عرفہ کرے گا. اگر مغرب سے پہلے کوئی پہنچا ہے تو سورج غروب ہونے تک اسے میدان عرفہ میں رہنا ضروری ہے. آپ عصر کے وقت پہنچے، ظہر کے وقت پہنچے، مغرب سے پہلے پہنچے تو جب تک سورج غروب نہ ہو جائے
عرفہ کے حدود سے قدم باہر نہ نکالیں. اگر کوئی باہر چلا گیا اور ابھی سورج غروب نہیں ہوا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا. اگر کوئی باہر چلا گیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا. مغرب کی نماز لیکن آپ وہاں نہیں پڑھیں گے. سورج غروب ہونے کے بعد یہاں سے نکلیں گے لیکن مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھیں گے. مغرب کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ پہنچنے کے بعد. گرچہ تاخیر ہی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. مغرب اور عشاء کی نماز دونوں جمع کر کے آپ مزدلفہ پہنچنے کے بعد پڑھیں گے. مزدلفہ پہنچے، پہلا کام آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ کیا کریں؟ وضو کر کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیں. اس کے بعد کوئی کام نہ کریں، جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہاں پر جا کر سو جائیں. ایک دم میدان موجود ہے اور تمام کے تمام لوگ، چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، سب اسی میدان میں عام لوگوں کی طرح سوئے ہوئے رہتے ہیں. اور وہاں اپنا تجربہ یہ ہے کہ نیند اچھی آتی ہے. ایسے بھی انسان تھکا ہوا رہتا ہے. اللہ کے رسول نے آرام کرنے کا ہی حکم دیا اور صحابہ کا طریقہ یہی تھا. تو وہاں پر آرام کریں، اس لیے کہ اگلے دن آپ کو بہت سارا کام کرنا ہے. حج کا اصل دن ہے یہ، سب سے زیادہ اسی دن آپ مشغول رہنے والے ہیں. 10ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد وہاں سے آپ آئیں مینا کی طرف. مینا پہنچیں اور پہلا کام کیا کریں؟ رمی جمار. پہلے دن 10ویں تاریخ کو صرف ایک رمی کرنی ہے. وہ کون سی ہے؟ جمرۃ العقبہ. اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ شیطان کو کنکری مارنا. وہ شیطان آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا نہیں ہے، اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ آپ کے پتھر کھانے کے لیے وہ بیٹھا ہوا رہے. وہ ہے رمی جمار. ٹھیک ہے؟ جمار جمرہ کی جمع ہے، چھوٹی چھوٹی کنکری کو جمرہ کہتے ہیں، اس کے ٹیلے کو جمار کہتے ہیں. تو رمی جمار کرنا ہے پہلے دن 10ویں تاریخ کو. جمرۃ العقبہ وہ 3 ہیں، اولا، وسطی اور عقبہ. آپ مینا کی طرف سے آئیں گے تو پہلا اور دوسرا چھوڑ دیں، تیسرا جو ہے یہ عقبہ ہے. آپ مینا کی طرف اپنے اس داہنے کندھے کو رکھیں اور مکہ کی طرف اس بائیں کندھے کو. جب آپ کنکری مارے تو آپ کی پوزیشن یہی ہونی چاہیے. یہی مسنون ہے. البتہ کسی بھی طرف سے کنکری مارے آپ کی رمی درست ہے. البتہ جو مسنون طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا داہنا کندھا مینا کی طرف ہو، بایاں کندھا مکے کی طرف ہو. اور پھر اس کے بعد آپ کا دوسرا عمل ہے نحر کرنا، قربانی کرنا. آج کی تاریخ میں اس کی عام حاجی کو ضرورت نہیں پڑتی، پیسہ دیتے ہیں اور بینک والے کر دیتے ہیں آپ کی طرف سے قربانی. اس کے بعد حلق کرنا ہے، اپنے بال کو منڈوانا. اور آخری کام ہے، چوتھا کام، وہ ہے طواف. اس کو آسانی کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے یہ ترتیب رنحت اس کا مخفف ہے. را سے رمی، نون سے نحر، ہا سے حلق اور طا سے طواف. یہ ترتیب افضل ہے، ضروری نہیں ہے. یہ ترتیب افضل ہے، ضروری نہیں ہے. 10ویں تاریخ کو بہت سارے صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے پوچھنے کے لیے آئے. کسی نے کہا کہ میں نے پہلے حلق کر لیا بعد میں رمی کی. کسی نے کہا کہ پہلے ذبح کر لیا بعد میں حلق کیا. اللہ کے رسول نے جس نے بھی سوال پوچھا کہا کہ افعل ولا حرج، جو ترتیب ہو سکے انجام دو، کوئی حرج نہیں. تو یہ ترتیب افضل ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، واجب نہیں ہے. کوئی بھی ترتیب انسان کرے کافی ہے. 4 میں سے 2 عمل اگر کر لے تو آپ پھر احرام کا لباس اتار سکتے ہیں اور نارمل کپڑا پہن سکتے ہیں. اگر طواف افاضہ آپ کا باقی رہ گیا کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں آپ کر سکتے ہیں. کب تک مؤخر کر سکتے ہیں؟ طواف وداع تک اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. ویسے اتنا مؤخر نہیں کرنا چاہیے، لیکن طواف وداع تک بھی اگر کوئی مؤخر کر دیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ایک ہی طواف 2 نیت سے کر لے، طواف وداع بھی اور طواف افاضہ بھی، تب بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تب بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو طواف کے بعد سعی بھی ضروری ہے. لیکن حج قران کر رہا ہو کوئی یا حج افراد کر رہا ہو، اگر
سعی کے عمرے کے وقت سعی کر لیا تھا طواف قدوم کے بعد ہی، تو اسے دوبارہ سعی کی ضرورت نہیں ہے. ایک اس حج میں، حج افراد اور حج قران میں. لیکن حج تمتع اگر کوئی کر رہا ہے تو دوبارہ اسے سعی کرنی پڑے گی. دوبارہ سعی سے آپ فارغ ہو گئے، حج طواف سے فارغ ہو گئے، سعی سے فارغ ہو گئے، اب آپ کا حج الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. صرف ایک کام باقی رہ گیا ہے، وہ ہے طواف وداع کا. یہ کب کریں گے؟ جس دن آپ کو مکہ چھوڑنا ہوگا، اس دن طواف وداع کریں گے. ایسا نہیں کہ ایک ہفتے بعد چھوڑنا ہے ابھی کر لیا، اس کو طواف وداع نہیں کہتے. ایسے شخص کو دوبارہ کرنا پڑے گا. طواف وداع کرنے کے بعد مکے میں رکنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر فلائٹ کے انتظار میں ہے، بس کے انتظار میں ہے، تاخیر ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایک دن مکمل گزر گیا، کوئی حرج نہیں ہے، اس کا طواف درست ہے. کیونکہ جب طواف کیا تھا یہی سوچ کر کہ اب مجھے چھوڑنا ہے مکہ، لیکن ٹیکنیکل مجبوریوں کی وجہ سے تاخیر ہوتی گئی اور وہ نکلنے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو کوئی حرج نہیں ہے. طواف وداع کے ساتھ آپ کا حج مکمل ہو گیا ہے. اب کوئی کام آپ کا باقی نہیں رہا. اب اگر مدینہ جانا ہے تو اس کا حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ایک الگ عمل ہے. نہ بھی جائیں مدینہ، ڈائریکٹ مکہ سے اپنا گھر پہنچ جائیں، کوئی حرج نہیں، آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے. تو اس طریقے سے حج کے یہ اعمال ہیں جنہیں بالترتیب ہم نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی. پھر بھی اگر کبھی کسی کو کسی عمل کے بارے میں اشکال ہو تو عمل کرنے سے پہلے علماء کرام سے پوچھ لیں، یا آپ کے ساتھ کوئی عالم دین ہو اس سے پوچھ لیں. وہاں پر بہت سارے مشائخ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں، وہ آپ کی زبان سمجھ کر آپ کی زبان میں آپ کو سمجھائیں گے. تو وہاں مشائخ سے پوچھ کر ہی کسی کام کو انجام دیں. بلا علم کوشش کریں کہ کوئی کام نہ کریں. جو کام کریں علم و بصیرت کی بنیاد پر کریں. آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کے حج کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین صحیح سلامت آپ کو ملک عزیز میں واپس لائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.